بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعین و ناظرین۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے وقت دو ریڈنگز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ دو ریڈنگز کیا ہوتے ہیں، ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ان ریڈنگز کے بڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے، دونوں ریڈنگز میں کون سی ریڈنگ بہت اہم ہوتی ہے، اور جوانی میں اگر ہائی بلڈ پریشر ہو جائے تو کیا اس کو دوائی کے ساتھ کنٹرول کرنا ضروری ہوتا ہے کہ نہیں، یا پھر 50 سال کی عمر میں بلڈ پریشر ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا۔ بلڈ پریشر چیک کرنے کے وقت جو دو ریڈنگ سامنے آتی ہے، پہلی والی کو ہم سسٹولک اور نیچے والے ریڈنگ کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کا نام دیتے ہیں۔ سسٹولک پریشر وہ ہوتا ہے جس میں دل پریشر سے خون کی نالوں کو خون فراہم کرتا ہے، جبکہ نیچے والا پریشر تب ہوتا ہے جب دل ریلیکس ہوتا ہے، تو ریلیکس ہونے کے وقت کچھ خون دل میں واپس داخل ہوتا ہے۔ اس دوران جو پریشر کریٹ ہوتا ہے اس کو ہم ڈائسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ ڈاکٹرز پہلے ڈائسٹولک بلڈ پریشر کو بہت اہم مانتے تھے اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے ٹائم ڈائسٹولک بلڈ پریشر ریڈنگ پر بہت غور کرتے تھے، کیونکہ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ سسٹولک بلڈ پریشر عمر زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے۔ اس لیے کچھ ڈاکٹرز کئی ٹائم تک اس کو اگنور کرتے رہے اور اس کو ہلکے میں لیتے رہے، جبکہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر کو میڈیسنز کے ذریعے نارمل رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یاد رکھیں کہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر میں دل ریسٹ سٹیج میں ہوتا ہے، یعنی ریسٹ سکون میں جاتا ہے اور ریسٹ کرتا ہے، تو اسی وقت بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا دل کی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے شروع سے اس والے ریڈنگ کی طرف ڈاکٹرز زیادہ دھیان دیتے رہے۔ سسٹولک بلڈ پریشر تب زیادہ ہائی ہوتا ہے جب آرٹریز کمزور ہونے لگتی ہے، تائرائڈ گلینڈز میں خرابی کا ہونا، یا شوگر، یا پھر دل کے اندر جو والز ہوتے ہیں ان میں کچھ مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کا سسٹولک بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر کے 80 سے لے کر 85% تک وجوہات کا پتہ نہیں چلتا کہ کس وجہ سے بندے کو ہائی بلڈ پریشر ہے۔ حقیقت میں سسٹولک بلڈ پریشر پوری دنیا میں سب سے کامن ہائی بلڈ پریشر مانا جاتا ہے، جو عمر کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے، خصوصاً 60 سال کے اوپر۔ لیکن اگر آپ 50 سال کے ہو اور آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے اور اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو اس سے آپ کو ہارٹ اٹیک آنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سٹروک یا پھر چیسٹ میں درد زیادہ ہوگا۔ زیادہ سسٹولک بلڈ پریشر کی وجہ سے گردے خراب ہونے لگتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈائسٹولک بلڈ پریشر، کہ اگر ڈائسٹولک بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، یعنی نیچے والی ریڈنگ زیادہ ہوتی ہے، تو بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے نتیجے میں جسم کے سب سے اہم آرٹری کمزور کر دیتی ہے، جو دل سے خون پورے جسم کو پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈائسٹولک بلڈ پریشر ہائی ہونے کے نتیجے میں جو دل کے جو مسلز ہوتے ہیں اور خون کی نالیاں دونوں کمزور ہو جاتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں نمبرز بہت ہی اہم ہے۔ اگر آپ کا سسٹولک یا ڈائسٹولک دونوں میں سے کوئی بھی بلڈ پریشر ہائی ہے تو دونوں کو مینٹین کرنا ہوگا، دونوں کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے گولی کھانی شروع کی بلڈ پریشر کے لیے تو ہم کو اس کو پوری زندگی کھانی پڑے گی، جبکہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ ایک گولی کھانے سے آپ بلڈ پریشر کو بھی کم کر رہے ہیں، آپ اپنے گردوں کو بھی بچا رہے ہو، آپ اپنے دل کی بیماریوں کو بھی بچا رہے ہو، اور ہائی بلڈ پریشر کے نتیجے میں خون کی نالیوں کو جو بیماریاں لاحق ہوتی ہے اس کو بھی آپ بچا رہے ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اپنے آپ کا بہت ہی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔